السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 110 ہے۔ آیت نمبر 88 سے لے کر 99 تک یعنی 12 آیات پڑھیں گے۔ سبق نمبر 109 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا تھا، اور منافقوں کے بارے میں بہت سی باتیں آئیں، جن میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، پھر بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور بتا دیا گیا یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے ان کی جہاد کے لیے اس وقت بھاگتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی تب خود آ کر کہیں گے حضور ہمیں بھی جہاد پہ لے کے جائیں، تو لہٰذا آپ ان کو جہاد پہ لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے شروع میں جب ضرورت تھی اس وقت انہوں نے پیچھے رہ جانے کو ترجیح دی، تو لہٰذا اب ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ یہ اچھے موقعوں پر جہاد میں آپ کے ساتھ جائیں۔ اس لیے ان کی منافقت کے بارے میں ساری باتیں تھیں۔ اسی سے آگے آیت نمبر 88 سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ تو اب ان منافقوں کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں یا رسول کا طریقہ کیا ہے، ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا لیکن الرسول، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، پکے مومن ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جاہدوا، انہوں نے تو جہاد کیا، باموالہم، اپنا مال بھی لگایا، وانفسہم، اور اپنی جانیں بھی لگائیں، یعنی اپنے مال اور جان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ واولئک لہم الخیرات، اور یہی وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ مومنین، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ لہم، ان کا حق ہے، ان کو ملے گا، الخیرات، بھلائیاں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اعد تیار کر رکھا، لہم، ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اللہ نے، جنات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تھوڑی دیر کا وزٹ نہیں ہوگا، یہ انہی کی ملکیت ہوگی، جتنا چاہے رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، زبردست کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ یہ منافق تو دنیا کی کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کی کامیابیاں تو عارضی ہیں، اور وہ تم سمجھ کامیابی رہے ہو، حالانکہ وہ حقیقت میں ناکامی ہے، کیونکہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور بظاہر کوئی کامیاب، کوئی کرسی مل رہی ہو، اللہ کی ناراضگی ہو لیکن پیسہ مل رہا ہو، یہ ناکامی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، معذرون کس کی جمع ہوگی؟ معذر کی، وونون آگے جمع کا ہے نا، تو معذرون کس کی جمع ہے؟ معذر کی۔ معذر جو ہے یہ عذر سے ہے، معذرت سے ہے، عذر کرنا، بہانے بنانا، معذر ہو گئے جو بہت بہانے بنانے والا ہے، اور معذرون کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ بہانے بنانے والے۔ یہ منافقوں کی بات ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے، سٹائل ایک ہے، لیکن یہ اللہ میں اس وقت منافقوں کی بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور یہ جو معذرتیں بہانے بنانے والے آئیں گے، یہ آئے
یہ کون لوگ تھے جو بہانے بنانے والے تھے؟ من الاعراب، دیہاتیوں میں سے۔ حضور یہ دیہاتیوں میں سے بہانے باز لوگ آپ کے پاس آئے، لی کے تاکہ یؤذنا اجازت دی جائے، لہم ان کو۔ آئے تھے بہانے بنا کر، حضور بڑے پریشانی ہے، گھر میں بڑے مجبوریاں ہیں، فصلیں پک رہی ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے۔ بہانے بنانے آئے تھے تاکہ حضور اجازت دے دیں گے، چلو ہم کہیں گے حضور نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو حضور یہ بہانے بنانے والے، دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے لوگ آپ کے پاس چھٹی لینے آئے تھے جہاد سے، وقعدا، اور بیٹھ گئے وہ، الذین، وہ لوگ بیٹھے رہے، یعنی جہاد میں وہ لوگ نہیں گئے جنہوں نے کاذب اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بول بول کے بہانے بنائے اور حضور سے چھٹی لے کے چلے گئے۔ حضور نے کہا اچھا چلو، لیکن اللہ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، کافرو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان لوگوں میں سے، سَيُصِيبُ انہیں پہنچے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کافرو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے جنہوں نے کافرانہ روش اختیار کی ہے، ان کو پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ مصیبت آئے گی ان پر، دردناک عذاب کی، جنہوں نے کفر کیا تھا، جو کفر کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے، دل کے اندر کفر تھا، لیکن کچھ لوگ واقعی بہت کمزور اور بیمار تھے، اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کو چھوٹ۔ تو فرمایا لیسا، نہیں ہے، علی پر، الضعفاء، کس کی جمع ہے؟ الضعفاء، الضعیف کی جمع الضعفاء، اور صرف ضعیف کی جمع ضعفاء۔ فرمایا لیس علی الضعفاء، بیماروں پر حرج کوئی نہیں، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی نہیں۔ مرضى کس کی جمع ہے؟ مریض کی۔ المرضى، المریض کی جمع، الضعفاء، الضعیف کی جمع۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو کمزور لوگ ہیں ان پر بھی نہیں، ولا علی المرضى، اور ان پر بھی نہیں جو مرضى ہیں، کیا مطلب؟ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ولا، اور نہ ہی ان پر، علی پر، الذین، جو لوگ، لا یجدون، وجود سے ہے، وجود کے معنی کسی چیز کا ہونا، واجدہ اس نے پایا، یاجدو وہ پاتا ہے، یاجدونا وہ سب پاتے ہیں، لا یاجدونا وہ نہیں پاتے، جن کو نہیں مل رہا، اللہ کہتے ہیں ان پر بھی کوئی نہیں، لا یاجدونا جن کو نہیں مل رہا، ما جو ینفقونا وہ خرچ کرتے ہوں، بیچارے کے پاس خرچ کی پیسے واقعی نہیں ہیں، رستے میں کیا خرچ کرے گا؟ اونٹ کو کیا کھلائے گا؟ اونٹ کیسے لے گا؟ اونٹ کے پیسے چاہیے، اتنا لمبا سفر ہے، کم از کم اونٹ تو ہو۔ فرمایا جس کے پاس خرچ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تین لوگ ہو گئے، کمزور لوگ، بیمار لوگ، اور وہ لوگ جنہیں خرچ کرنے کے پیسے نہیں مل رہے۔ فرمایا لیسا، نہیں ہے ان پر، حرجن، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی الزام۔ باقی جتنے بہانے بنانے آئے تھے وہ کافرانہ ان کے اندر مسل تھا، اس لیے ان کو تو عذاب علیم ہوگا، لیکن جو بیمار تھے، جو کمزور تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے سفر کے، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا، جب، یعنی شرط یہ ہے کہ چاہے وہ جہاد میں نہیں گئے لیکن ناصحو وہ خیر خواہ رہیں، للہ اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں تو ان کو کوئی حرج نہیں اگر وہ جہاد کے لیے نہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ما نہیں ہے علی المحسنین، محسنین کے خلاف، اچھے کام کرنے والوں کے خلاف، کچھ نہیں، من سبیل کوئی رستہ، یعنی ان کے خلاف کوئی ان کے خلاف
جو ہے وہ تعدیبی کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کوئی رستہ نہیں، یعنی ان کے خلاف کوئی نہیں جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا، اور نہیں، یعنی کن کن پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الزام نہیں ہے، کن کن پہ گناہ، جہاد پہ نہ جانے کا گناہ نہیں ہے۔ 3 لوگوں کا ذکر ہوا نا، ضعفاء، مرضى، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس خرچے کے پیسے ہیں۔ آگے فرمایا ولا، اور نہ ہی علی الذین، ان لوگوں پر، اذا ما، جب وہ، اتو، آئے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیچارے آئے تھے آپ کے پاس حضور، لے، تاکہ، تحمیلا، آپ اٹھائیں، ہم، ان کو، یعنی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضور کوئی آپ اونٹ دے دیں، ہم اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہم سفر جہاد کے لیے جاتے ہیں، کوئی سواری کا انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ قلتا، تو آپ نے انہیں کہا اے نبی، آپ نے فرمایا لا اجدو، میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو نہیں پاتا، ماں، جو، احملو، میں اٹھاؤں، سواری دوں، تم لوگوں کو، یعنی تم لوگوں کو سواری دینے کے لیے میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں۔ وہ تو آئے تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، اے حضور سواری کا انتظام دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، ما احملکم، کہ میں اٹھاؤں، علیہ، اس پر، یعنی جس پر تمہیں سوار کر کے لے جاؤں، میرے پاس نہیں ہے۔ تولوا، وہ جو آئے تھے نا سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں، جب آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تولوا، وہ واپس گئے۔ وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں جو تھیں، تفیض، بہہ رہی تھی، من الدم، آنسو سے، رو رہے تھے بیچارے، روتے رہے کہ ہائے ہائے ہائے، سارے لوگ نیکی کما گئے، جہاد پہ چلے گئے، ہم نہیں جا سکے، اس بات پہ روتے رہے۔ نبی پاک کے ساتھ دینے کا ہم نے پکا تہیہ کیا تھا، مگر ہم نہیں دے سکے، اس بات پر روتے تھے۔ تفیض، جو کہ بہاتے تھے، من الدم، آنسو، حزناً، غم کے مارے۔ غم کیا تھا؟ غم یہ تھا کہ ان لا یجدو، کہ وہ نہیں پا رہے تھے، انہیں نہیں مل رہا تھا، ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے، سفر پہ کوئی کرائے پہ چیز لے لیتے، ان کے پاس چیز کوئی پیسے نہیں، لہٰذا ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ الزام کن پر ہوگا؟ فرمایا انما السبیل، الزام یا رستہ تو ان کے خلاف ہوگا، انتقام ان سے لیا جائے گا، بدلہ ان سے لیا جائے گا، گناہ ان کو ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر، یستأذنون، جو اجازتیں مانگ رہے تھے کا آپ سے، یستأذنون، وہ سارے اجازتیں مانگ رہے تھے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہم، جب کہ وہ اغنیاء، بڑے امیر تھے، ان کے پاس سفر کا خرچہ بھی تھا، جانے کی طاقت بھی تھی، کمزور و اپاہج بھی نہیں تھے، پیسہ بھی تھا، پھر بھی آ کے اجازتیں مانگ رہے تھے، حضور بڑے پرابلم ہے، ذرا اجازت دے دیجیے۔ ردو، وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح، کیونکہ عورتوں پر تو جہاد فرض نہیں تھا، صرف عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں، مرد تو نکل گئے جہاد کے لیے، تو وہ جو منافق تھے وہ بھی عورتوں کی طرح پیچھے رہنے والے تھے، یعنی عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھنا۔ فرمایا وہ راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ جائیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کو ہدایت کی امید ختم ہو گئی، ان کے دل میں مسلمانوں کی طرح جہاد کی طلب وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ نے مہر زدہ کر دیا ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا یعتذرون الیکم، یعتذرون الیکم، اعتذار سے ہے، یہ بھی عذر سے، معذرت سے، اعتذارا فعل ماضی ہے، اس نے معذرت کی، اس نے بہانہ بنایا، اس نے عذر پیش کیا، یہ کئی معنی کر سکتے ہیں۔ اعتذارا، اس نے آ کے بہانہ بنایا، معذرت کی۔
یعتذرون، وہ سارے عذر پیش کر رہے ہیں، معذرتیں کر رہے ہیں، الیکم تمہاری طرف، یعنی مسلمانوں جب تم واپس جاؤ گے نا جہاد سے، اور جو لوگ نہیں گئے تھے تمہارے ساتھ واپس آئیں گے، تمہارے ساتھ تمہارے سامنے آ کے بڑے بہانے بنائیں گے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے ورنہ تو ہم آپ سے بھی آگے نکل کے جاتے۔ یعتذرون الیکم، وہ سامنے آ کر تمہارے بہانے بنائیں گے، اذا جب رجعتم تم واپس آ جاؤ گے الیہم ان کی طرف، ابھی تو تم سفر میں ہو نا، جب ان کے پاس واپس پہنچو گے نا مسلمانوں، یہ آ کر تمہارے پاس بہانے بنائیں گے، قل کہہ دو لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے، لکم تمہاری بات، قد نبأ، ہمیں تو نبأ بتا دیا ہے، نبأنا ہمیں بتا دیا ہے، اللہ کس نے، قد نبأنا اللہ، ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، من کچھ اخبار خبریں، تم لوگوں کی، اللہ نے تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، یہ من وضاحت کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، من کیا چیزیں، اخبارکم تمہاری خبریں اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، اب تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، ہاں آئندہ کے لیے کوئی توبہ کر کے کوئی کرنا چاہتے ہو تو یہ اور بات ہے، اگر توبہ کرتے ہو تو سن لو، واسا یارا، اور دیکھ لے گا اللہ اعمالکم تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھ لے گا، حضور دیکھیں گے، تمہیں آبزرو کریں گے کہ تم لوگ واقعی اسی ٹائپ کے ہو یا واقعی تم میں کوئی تبدیلی آئی ہے، واقعی کوئی توبہ کی ہے، اللہ بھی دیکھ لے گا، ثم پھر تردون، تمہیں لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب، اس ذات کی طرف جو عالم ہے غیب کی، اللہ تعالی، والشہادہ، اور حاضر کی، وہ جو حاضر کا بھی عالم ہے غیب کا بھی عالم ہے اسے اللہ ہے، تو فرمایا پھر وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تمہیں دیکھ لے گا، اسی کی طرف تم نے لوٹایا جانا ہے، تم سب نے کس کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کے پاس، وہ عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اسے اس کا بھی پتہ ہے، جو تمہارے دل میں ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ لیکن اسے تو پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے، اسی کی طرف تم نے جانا ہے، تو اس کو جواب دینا نا، ہمیں کوئی جواب دے رہے ہیں، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو کچھ تم کرتے رہتے تھے، بڑی آسان سی بات ہے، لیکن یہ بہانے بھی بنائیں گے، آ کے قسمیں بھی اٹھائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں تو چاہتے ہیں نا تم سے اچھا تعلق رہے، کافروں سے بھی اچھا رہے، تمہارے ساتھ بھی اچھا رہے، وہ توڑ تم سے بھی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے، سَيَحْلِفُونَ، وہ قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کی، لکم، تمہارے لیے اٹھائیں گے، دل میں نہیں ہوگا ان کا، صرف تمہارے سامنے اوپر قسمیں اٹھائیں گے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارا یہ مسئلہ تھا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لکم، بس تمہارے لیے، سمجھ آ رہی ہے کہانی، ہماری اپنی کہانیاں ہیں، اللہ معاف فرمائے، سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، تمہارے سامنے، بِاللَّهِ لَكُمْ، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اذا، جب، انقلبتم، تم واپس آؤ گے، الیہم، ان کی طرف، جو ہی تم مدینے پہنچو گے سارے بھاگ بھاگ تمہارے استقبال کرنے آ جائیں گے، پھر بہانے بنائیں گے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، کیوں، لے، تاکہ تعرضوا، تم درگزر کرو، معاف کر دو، عنہم، ان کو، اچھا یار چلو جو ہو گیا کوئی بات نہیں، چلو پھر تم ہمارے بھائی ہو، اس لیے وہ کریں گے، فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، لہٰذا تم ان سے درگزر کر لینا، عارضو، درگزر کر دینا، عنہم، ان سے، انہم، بے شک وہ لوگ، رجسن، گندگی ہیں، پلیتی ہیں، خود پلیتی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، جزاءً، اور یہ بدلہ ہے جہنم، بما کانوا، اس چیز کا جو وہ تھے، یکسبون، جو وہ کماتے تھے، جو کیا کرتے تھے، جو کرتوت کرتے تھے، اس کا بدلہ ان کا جہنم ہے، وہ انتہائی ناپاک ہے، وہ کہیں گے ہمیں درگزار کرو، تم انہیں واقعی درگزار کر دینا، درگزار کا معنی معاف نہیں، اگنور کرنا،
ان کو اگنور کر دو۔ یحلفون لکم، اے مومنو یہ خبیث جو ہیں منافق، یحلفون لکم تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، لترضوا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، عنہم ان سے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، ہاں اللہ نے کہا اعرضوا عنہم، ان سے اگنور کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ اس لیے بھی آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر دوستانہ بحال۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی لا یرضیٰ، وہ راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین، کن لوگوں سے؟ فاسق لوگوں سے۔ اللہ ان کو سے راضی نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم ہو گئے تو سن لو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، تو دیکھ لو پھر تم کہاں کھڑے ہوگے۔ آگے جو زیادہ منافقت کر رہے تھے وہ زیادہ شہری نہیں، دیہاتی لوگ تھے، بدو تھے، مدینہ کے ارد گرد کی آبادی تھی، مدینہ کے اندر والے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الاعراب، دیہاتی لوگ، بدو لوگ، اشد زیادہ سخت ہیں، کفرن کفر کے حوالے سے، ونفاقن اور منافقت کے حوالے سے، واجدارو اور وہ زیادہ اس چیز کے لائق ہیں، اللہ کہ نہ یعلم وہ جان سکیں، حدود ان حدوں کو نہ جان سکیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، علی رسول ہی اپنے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر احکام نازل کرتا ہے، ہر چیز کے حدود بیان کرتا ہے۔ یہ جو کافر ہیں ان کا تو حق ہی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے نازل کیا کیا، اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کے احکام کی حدود کیا ہیں، اس کی سمجھ ہی ان سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور سب کچھ علم کا مالک، حکمت کا مالک اللہ ہے۔ وامن الاعراب، اور انہی دیہاتیوں میں سے ہیں، من جو یتخذو، آخذہ سنا ہے لفظ؟ آخذہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لیا، پکڑا، اس سے اتخذہ، اس سے زیادہ سخت لفظ، اتخذہ مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس کے معنی سمجھ لینے کے بھی ہوتے ہیں، دماغ سے پکڑ لینا، یعنی کسی بات کو یوں سمجھ لینا کہ یہ ایسے ہے، اتخذہ، اس نے اس کو سمجھ لیا، اس نے تو یہ سمجھا۔ تو فرمایا وامن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ہیں، من یتخذو جو سمجھ لیتے ہیں، کیا؟ ما ینفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو خرچ کرنا پڑتا ہے نا انہیں مجبوراً، وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں مغرمن، تاوان، جرمانہ، وہ سمجھتے ہیں یار یہ نبی نے پھر مانگ لیا، دینا پڑے گا، تو اسے جرمانہ سمجھ کے دیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے۔ فرمایا وامن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من یتخذو ما ینفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں مغرمن کہ وہ کوئی تاوان ہے، کوئی جرمانہ ہے۔ کہ جو بندہ جو کسی کے کہنے پہ مجبوراً دے رہا ہو تو دل ہوتا ہے نا یار کتے چلا جائے، یا اسے کے ساتھ کچھ ہو جائے، یہ میرے سر سے اترے۔ تو فرمایا وَيَتَرَبَّصُ، اور یہ انتظار میں رہتے ہیں، بکم اے مسلمانوں تمہارے بارے میں، الدوائر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، کہیں مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہے اور یہ جائیں ہمارے سر سے اتریں، تو یہ تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، علیہم ان پر دائرہ مصیبت آئے گی، السوء برائی کی، مصیبت کا چکر تو بدترین مصیبت کا چکر تو ان پر پڑے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو ہر چیز سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ بار بار آ رہا ہے، کیا مطلب؟ اور دیہاتیوں میں سے ہیں، من یؤمن باللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جب کسی قوم کا، کسی مذہب کے برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ان میں اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا سارے دیہاتی گندے نہیں ہیں،
آپ بھی دیہاتی ہیں، سارے دیہاتی گندے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا وامن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یؤمن، جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُوا، اور وہ سمجھتے ہیں ما ينفقو، جو خرچ کرتے ہیں، یعنی جو انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں قربات، قربت کا ذریعہ، واہ جی واہ ہم پیسہ خرچ کریں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، خوشی سے خرچ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں قربات، ان کو قربتوں کا ذریعہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ، ہم خرچ کریں گے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں گے، کتنی بڑی کامیابی ہے، اللہ کی قربت مل جائے گی، اللہ کا رسول کی دعائیں مل جائیں گی، تو خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ، غور سے سن لو، انہا، یہ سب کچھ، یعنی یہ جو وہ خرچہ کر رہے ہیں، ان کے جو صدقے ہو رہے ہیں، قربت لہم، ان کو قربت ملے گی، ان کو اللہ کے ہاں مقام قرب ملے گا، سیدخلہم، ان کو داخل کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہیں ہماری اس سورۃ التوبہ کی 12 آیات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنائے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا پڑے ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بنے اور رسول اللہ کی دعاؤں کے ہم مستحق ٹھہریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔